बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में जनाब हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की रिपोर्ट शेयर करना चाह रहे हैं सालाना, जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से वहां पर जो झूठ का पलंदा है तालिबान का, और पाकिस्तान के कहने पे और दुनिया के कहने पे, क्योंकि अभी हालिया दिनों में 4 ममालिक की तरफ से वार्निंग भी इशू की गई थी, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी वार्निंग इशू हो रही है और रिपोर्ट आ गई है कि दाइश, अलकायदा और TTP के जो ठिकाने हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको सरन हमेशा जो तालिबान थे, उनकी रजीम है, वो झूठ बोलते रहे और कहते रहे कि हमारे पास नहीं है। अभी हालिया दिनों में एक एयर स्ट्राइक की बात की जा रही है जो कि पाकिस्तान ने भी कबूल नहीं की, काबुल इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई उस पर बयान नहीं आया, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि जी एयर स्ट्राइक हुई जिसमें नूर वली महसूद और TTP की आला क़यादत जो है उसको निशाना बनाया गया, हलाक कर दिया गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 36वीं रिपोर्ट जो मॉनिटरिंग टीम बराए करारदादें हैं, जो कि 2253 और 1526, इसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पेश की गई 36वीं मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट क्या कहती है। इसके तहत इंकशाफ है हुकूमत मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज माहौल बरकरार रखे हुए अफ़गान हुकूमत की बात की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज माहौल फराहम कर रही है, महफूज पनागाहें फराहम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा और इसके इत्तेहादी अफ़गान सरजमीन पर बदस्तूर सरगर्म हैं, जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा। अलकायदा के दहशतगर्द 6 अफ़गान सूबों गज़नी, हिलमंद, कंधार, कुन्नड़ और अर्ज़गान और ज़ाहिल में मौजूद हैं। जनाब ये हम नहीं कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है। 3 नए तरबियती कैंप अलकायदा और TTP दहशतगर्दों की अस्करी तरबियत दे रहा है। 3 नए कैंप बना दिए गए हैं, वो अस्करी जो तरबियत है दहशतगर्दों को, मिलिटेंट्स को, वो फराहम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश ने तकरीबन 2000 दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में सरगर्म रखे हुए हैं। इसके अलावा दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान में शिया बरादरी, गैर मुल्कियों और कारोबारी शख्सियात को तावान के लिए निशाना बना रही है। भत्ता वसूल किया जा रहा है जी उनसे। तालिबान हुकूमत ने अज़बुक और ताजिक दहशतगर्दों को अंदरूनी सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल कर रखा है। तालिबान हुकूमत के तहत अफ़गान फोर्सेस में जमात नसरुल्लाह, अज़बुक मूवमेंट और ETIM के जंगजू तैनात किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट TTP के 6000 दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और तालिबान हुकूमत की मदद से सरगर्म हैं। TTP को तालिबान हुकूमत की लॉजिस्टिक ऑपरेशन सपोर्ट हासिल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट दोनों, मतलब फाइनेंशियल भी, असलाह भी फराहम किया जाता है, ये बात की जा रही है। TTP को जदीद असलाह दस्तयाब है। हमलों की शिद्दत और हलाकतें बढ़ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक BLA और TTP के दरमियान जनूबी अफ़गानिस्तान में करीबी रवाबित और ताउन जारी है। ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम, ये तो अब सर्टिफाइड होगी चीज़। अलकायदा BLA और TTP को नज़रियाती असलहा और तरबियत फराहम कर रही है, जबकि दोनों ग्रोहों के 4 मुश्तरका तरबियती कैंप मौजूद हैं। हम पहले कई मरतबा कुन्नड़ नूरिस्तान का जिक्र कर चुके थे, पकीतिया और मुख्तलिफ और जगहों पर मौजूद हैं। अभी ये बड़ी इख्तरास के साथ ये रिपोर्ट बनाई गई है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं इससे। रिपोर्ट में BLA और TTP के दरमियान जनूबी अफ़गानिस्तान में तरबियती कैंपों का इंकशाफ। ये तरबियती कैंप वो हैं जो टेररिस्ट ट्रेंड किए जाते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजे जाते हैं। अलकायदा BLA दहशतगर्दों को नज़रियाती और असलाह तरबियत फराहम कर रही है। दाइश खुरासान के माली ज़राए मजबूत, अगवा बराए तावान और बैरूनी अतियात और फ़ंड का, जिसे कहते हैं ना, इजरा इसमें शामिल है। यानी कि अब तो ये बात आया हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इल्ज़ामात हैं वो 100% दुरुस्त हैं। अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दों की माली सरगर्मियों में क्रिप्टो करेंसी, गैर कानूनी हवाला और फिदिया शामिल है। दाइश खुरासान के पास $10 मिलियन के माली ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें मशरिक़ वुस्ता की जायदादों में सरमायाकारी शामिल है। ये बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट है कि मशरिक़ वुस्ता में उनकी जायदादें भी हैं और मशरिक़ वुस्ता के अंदर दुबई वगैरह में, कतर में या मुख्तलिफ़ जगहों पे वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं और उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही कि पैसा कहाँ से आ रहा है। रिपोर्ट में इंकशाफ, गैर मुल्की दहशतगर्द शाम से शुमाली अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। शाम से भी जो दहशतगर्द हैं वो शुमाली अफ़गानिस्तान में मुंतकिल किए जा रहे हैं ताकि उनको ख़ास तरबियत दी जाए और ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तालिबान हुकूमत गैर मुल्की दहशतगर्दों के दाखिले पर कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह, तरबियत, फंडिंग और इनखला पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
جناب یہ رپورٹ ہے جو 36ویں رپورٹ ہے مانیٹرنگ ٹیم برائے قراردادیں، یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ پیش کی گئی ہے۔ اب پاکستان کا اختلاف جو ہے افغانستان سے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہا ہے دہشت گردی کے لیے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے جس میں BLA بھی شامل ہے، BLF بھی شامل ہے اور دیگر جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں ان کو مدد فراہم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان یعنی جو BLA وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیا کی پراکسیز کی بات کی جا رہی تھی جس کے بارے میں کافی عرصے سے چمگوئیاں ہیں انٹرنیشنلی بھی، اور لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے الزامات بالکل درست ہیں۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا ڈوزیر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی اور مختلف ممالک کے سفیروں کو بھی دیا، اور مختلف ہینڈلرز جو را کے ہیں، سرونگ آفیسرز ہیں، سندیپ میجر سندیپ ہے اور اس کے علاوہ دیگر جن کی کالز ریکارڈنگ ٹیپ کی گئیں اور پیش کی گئیں جب یہ پلوامہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، پہلگام بلکہ اٹیک کے بعد جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے اسکلیشن کی، حملہ کیا پاکستان پہ، جارحیت کی، اس کے درمیان بھی ہم نے سنا۔ تو یہ وہ تمام شواہد ہیں جو افغانستان کے ذریعے ٹو فرنٹ وار کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے انڈیا اٹیک کرے، ایک طرف سے افغانستان۔ یہ پہلے بھی کوشش کی گئی لیکن افغانستان کی ہمت نہیں پڑی تھی، لیکن اب افغانیوں کو متقی جو بھارت میں جا کے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں، غیر قانونی حکومت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یعنی کہ پوری دنیا میں ابھی وہ ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے، اور ان کے بیانات ایسے دیے جا رہے ہیں جیسے امریکہ کا وزیر خارجہ بیان دے رہا ہے اور انڈیا والے اس کا ایسا خیر مقدم کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کے نیریٹو کے اندر، BJP اور ہندوتوا کے نیریٹو کے اندر، طالبان حکومت جو ہے افغانستان کی وہ دہشت گرد ہے، اور یہ ابھی بھی ریٹن ہے۔ پھر ایک بک ہے وہ مطلب اگر آپ کے لیے میں اس کے نام اگر آپ اس کو پڑھیں، بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، وہ کسی پاکستانی نے نہیں لکھی، وہ لکھی ہے DS رچرڈز نے، جس کا میں انڈین پروگرامز میں ذکر کرتا رہا اور ان کو آگ لگی اس بک کا نام سنتے ہی۔ یہ افغانوں کی تاریخ بیان کرتی ہے بک، اور یہ 200 سالہ ہسٹری جو افغانوں کی ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے، دا سیویج فرنٹیئر، اے ہسٹری آف دا اینگلو افغان وارز۔ ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر انویڈرز آئے، ان کے اوپر برٹش آئے، امریکنز آئے، رشینز آئے، کس کی سپورٹ تھی، کن کی مدد سے ان کو ہرایا گیا، وہ یہ بھول جاتے ہیں اگر رشیا کی بات کرتے ہیں یا پھر کولیجن فورسز امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ DS رچرڈ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کی نیچر کیا ہے۔ یہ آپس میں قبیلوں میں لڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ انویڈرز کے ساتھ اقتدار کے حصول کے لیے لالچ میں ایک گروپ مل جاتا ہے، پھر اپنی خواتین کو بھی پیش کرتا ہے، ان کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، مراعات لینے کے لیے، حکومت میں پاورز لینے کے لیے یا اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے۔ یہ ان کی ہسٹری، اور پھر یہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہ 200 سال پرانی ہسٹری ہے۔ اس بک کو اگر آپ آن لائن چیک کریں، اس کے اندر اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی فلت ہے ان کے اندر، اور یہ اپنوں کے وفادار نہیں تو دوسروں کے کیسے ہوں گے۔ پاکستان نے جو کچھ کیا، 45 سال ان لوگوں کو میزبانی کی، دل میں جگہ دی، گھروں میں جگہ دی، ان کو کھلایا پڑھایا، پالا پوسا، 4 نسلیں ان کی، اور یہ جو بول رہے ہیں یہ بھی پاکستان میں کوئی کوڑا خٹک میں حقانیہ دارالعلوم میں پڑھتا رہا، کوئی کہاں کوئی مدرسوں میں جو کہ خیراتی ادارے ہیں یا پھر فنڈڈ ہے، ان سب میں یہ پڑھ کے پاکستان کی کھا کے گئے اور وہاں پہ جا کے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ اپنے باپ کے نہیں ہے بلکہ اگر کہا جائے تو یہ۔ اور اس وقت جو پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کیا، جب کابل پہ ان پہ اٹیک ہوا، اور وہ جو پاکستان نے کہا بہت ہو گیا بس، اور اس کے بعد جب ان کو دیکھا کہ ان کی دم پہ اب آ گیا پاؤں اور یہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ جو دہشت گرد تھے ان کے بارے میں، وہ کابل سے پکیتیا میں 2 جگہ پہ اٹیک ہوئے اور ان کو مارا گیا، تو انہوں نے پھر کہا پاکستان پہ اٹیک کرنے کی سوچی، اور اس کے بعد یہ ناپاک عزائم لے کے پاکستان کے بارڈر پہ آئے، جس کے اوپر ان کو دھول نہ صرف چٹائی بلکہ ان کی درگت بنائی گئی، اور آج بھی اس وقت اپنی لاشیں چھوڑ کے یہ مورچے چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ پاکستان نے ان کی چوکیوں پہ قبضہ کر دیا، اس کے بعد وہاں پہ پاکستان نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب ان کو ترلے منتیں یاد آ رہی ہیں، پاکستان سے سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ کابل میں کل بھی اٹیک ہوا اور چیخیں نکل گئی، جس کو انڈین میڈیا اب یہ دیکھیں کہ کتنا پروپیگنڈا کرتا ہے، جس کو پوری دنیا انٹرنیشنلی جھوٹا قرار دے چکی ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی 4 دن کی، اس کے اندر جو ڈرامہ انہوں نے کیا، لاہور کی پورٹ پہ بھی آ گئے، کراچی پورٹ تباہ کر دی، کراچی کو تباہ کر دیا، اسلام آباد میں ان کی فوجیں اتر گئیں، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بکواس کی، جو کہ انہی کی عوام اب ان کو جھوٹا کہتی ہے، پوری دنیا ان کو جھوٹا کہتی ہے۔ CNN کے نک رابرٹسن نے پوری کہانی بیان کر دی، کس طرح مودی نے پاؤں پڑے ٹرمپ کے اور مارکو روبیو کے کہ جنگ رکوا دی جائے اور صلح کروائی جائے، سیز فائر کروایا جائے۔ آج بھی، کل بھی رات کو ٹرمپ نے یہ بات کی، 7 طیارے گرے، ہم نے ان کی ایئر فورس کو ناکارہ بنا دیا، کباڑ کا ڈھیر ثابت کر دیا۔ اب ان کی ہمت نہیں ہے، لیکن اب وہ افغانستان کے ذریعے اور یہ خوارج کے ذریعے
فتنۃ الہندوستان کے ذریعے پاکستان پہ یہ اپنا آپریشن سندور، جس کو تندور بنا کے ہم نے ان کو واپس بھیج دیا، اور اب جو تندور ہے اس کو تو اور گرم کر دیا ہم نے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ افغانستان کے تناظر میں بات کرنی تھی. حقائق آپ کے سامنے پیش کیے. ابھی بھی صلح کے لیے 48 آورز کی بات کی جا رہی ہے، سیز فائر ہے، لیکن اس کے اندر کیا یہ حرکتیں کرتے ہیں، کیا ٹو فرنٹ وار کی بات کی جائے گی؟ تو پھر بھی ہم پاکستان ان کو بتائے گا کہ ٹو فرنٹ وار بھی کس طرح لڑی جاتی ہے، تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے. ایک مرتبہ یہ ہندوتوا والے، اور دوسرا یہ جو کابل یہ طالبان دہشت گرد جو ہیں، ان کو ایک دفعہ سبق ضرور سکھایا گیا ہے، اور اس وقت ان کو تقریباً اگلے کم از کم 100 سال تک یہ ہسٹری یاد رہے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بعد.